السلام علیکم دوستو. آج کچھ بات ہو جائے پاکستان چین تعلقات کی، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے مستقبل کی، اور ان جذبات اور غصے کی جو کہ اس وقت بیجنگ میں ہے. پاکستان میں چینی باشندوں کی جو ہلاکت کے تازہ ترین واقعہ ہوا ہے. اب یہ پہلے دیکھیے اسکرین پہ آپ کو، یہ چین نے اپنے باشندوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، یعنی ایک ہدایت نامہ ہے جس میں چینی باشندوں کو کہا گیا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا غیر ضروری آپ سفر نہ کریں. اب ماضی میں ہوتا تھا، جو کہ ہمیں بڑی شکایت بھی تھی، کہ اس نوعیت کی ایڈوائزریز یا ہدایت نامے امریکہ اور برطانوی جو سفارت خانے ہیں ان کی طرف سے اپنے باشندوں کے لیے جاری ہوتی تھی، جو کہ پاکستان میں ہوتے تھے. بلکہ صرف امریکہ برطانیہ نہیں، دوسرے جو بڑے مغربی ممالک ہیں ان کے سفارت خانوں سے بھی کچھ ایسا ہی ہدایت نامہ جاری ہوتا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر سفر کرتے ہوئے، اور خاص طور پر بلوچستان خیبر پختونخوا کا سفر کرتے ہوئے احتیاط کریں، بلکہ گریز کریں. تو اب دیکھیے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ چین سب سے بڑا سرمایہ کار ہے، کچھ 26 ارب ڈالر کی گزشتہ 4-5 برسوں میں سرمایہ کاری ہوئی ہے، اس ملک کے گزشتہ 2017 سے اور 8 اکتوبر 2024 تک 21 باشندے انجینئرز ورکرز جو ہیں مختلف حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. اب یہ جو ایڈوائزری ہے اس کا ظاہر ہے کانٹیکسٹ یہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں چینی ورکرز، چینی باشندے مارے گئے ہیں، اور ظاہر ہے چین کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، چین کے سیاسی قیادت ہے، وہ اس پہ ناراض بھی ہوگی، اس کو غصہ بھی آئے گا اور تشویش بھی ہوگی. یعنی 21 اپریل 2021 کو مثال کے طور پہ کوئٹہ میں اس وقت ایک خودکش حملہ ہوا جب ان کا خیال تھا کہ چین کے سفیر وہاں پہ موجود ہیں. 5 لوگ ہلاک ہوئے تھے، البتہ کوئی چینی اس میں نشانہ نہیں بنا. 14 جولائی 2021 کو ایک اور بم دھماکے میں 9 چینی کارکن ہلاک ہوئے، اور یہ وہ دھماکہ تھا جو کہ ان کی بس پہ حملہ ہوا جو داسو ڈیم پہ کام کر رہے تھے. اس میں 2 پاکستانی فوجی بھی جاں بحق ہوئے تھے. کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی. پھر 2020-21 اگست میں گوادر میں چینی شہریوں کو لے جانے والی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. چینی اس میں بچ گئے، لیکن 2 بلوچ بچے تھے وہ اس کا دھماکے کا شکار ہو گئے. اب 26 اپریل 2022 کو جامعہ کراچی کے لیے جو کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہے اس کے باہر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 3 چینی انسٹرکٹر اور ان کا پاکستانی ڈرائیور ہلاک، اور 1 چینی باشندہ جو ہے وہ زخمی ہوا. 26 مارچ 2024 کو ضلع شانگلہ میں ایک خودکش بم دھماکے میں 5 چینی شہری اور 1 پاکستانی ہلاک ہوئے. یہ بھی وہی جگہ تھی داسو، اسی پروجیکٹ پہ کام کرنے والے یہ لوگ تھے. اور اب تازہ ترین واقعہ 7 اکتوبر کو ہوا کہ کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے باہر آتے ہوئے ایک خودکش حملہ تو نہیں تھا، ایک امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائس تھی، ریموٹ کنٹرول سے غالباً کیا گیا تھا. اس میں 2 چینی شہری ہلاک ہوئے، 1 زخمی ہوا. بلوچستان لبریشن آرمی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی، اور اس کا جو بیان جاری ہوا بلوچ لبریشن آرمی کا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دراصل ان کا نشانہ چینی انجینئرز اور سرمایہ کاروں کا وفد تھا. اب بہت ایک تشویشناک خبر یا اس میں پہلو یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں، جو کیونکہ فلائٹ اس دن پہنچتی ہے، کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں چینی انجینئرز اور سرمایہ کار جن کا تعلق ایک پاور پروڈکشن کمپنی سے ہے، اور جو شاید بات چیت کے لیے آ رہے تھے. اب یہ تو لگتا ہے کہ یہ انسائیڈ انفارمیشن تھی، یعنی اندر سے کسی نے اطلاع دی تھی کہ باقاعدہ یہ ایک وفد آ رہا ہے، چین کے ساتھ ہمارا جو قرضہ ہے کم از کم اس کمپنی کا، اس پہ گفت و شنید کے لیے کہ اس کی پیمنٹ میں تاخیر کر دی جائے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ معلومات کس کو حاصل تھیں، یہ معلومات کس طرح باہر گئی ہیں، اور پھر جو ہمارے سیکیورٹی پروٹوکول تھے، خاص طور پہ جو چینی انجینئرز ہیں اور سینئر حکام ہیں ان کے لیے، اس کا کس حد تک خیال رکھا گیا جب ان لوگوں کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا
اور یہ کہ جو ٹریفک جو جس روٹ پہ ان کی گاڑیاں جاتی ہیں جب ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو کیا اس پہ کوئی کامبنگ اس سے پہلے نہیں کی گئی تھی؟ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہاں تو عموماً گشت ہوتا رہتا ہے، تو اس میں کیوں اس گاڑی کا پتہ نہ چل سکا جو کہ گولہ بارود سے بھری ہوئی تھی اور عین اس وقت اس کو اڑایا گیا جب چینی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا؟ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے سینئر حکام لگتا ہے کہ اب بھی چین کو ایک مذاق سمجھے ہوئے ہیں، چین کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں. اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے، جب سی پیک کی بات ہو، پاکستان چائنا تعلقات کی بات ہو، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد متواتر بیان پہ بیان آ جاتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، انجام تک پہنچائیں گے. پھر مبہم نوعیت کے بیانات، سوچے سمجھے بغیر، جھوٹے وعدے اور بلند و بانگ دعوے، یہ ہے ہماری جو قومی ہماری سیاست ہے، سیاستدانوں کا ایک وتیرہ ہے. اس کی تازہ ترین مثال ہے ہمارے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا ایک ویڈیو بیان. اندازہ لگائیے، ایک ویڈیو بیان، اس کا ہم کچھ حصہ آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں مزید. جو دہشت گردی ہے، دیکھیے کل جو ہمارے چینی برادر ہیں ان کا جو شہید ہوئے ہیں، ان کی جو قیمتی جانیں ان کا ضیاع ہوا ہے، اس کا تو ہم کوئی تخمینہ نہیں لگا سکتے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اور انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور باقی لوگوں نے جا کے اس میں دکھ درد کا اظہار کیا ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو echo that thought process and express my sincerest condolences to the government of China and to the people of China on the precious loss of life. لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ ہمارے وہ بھائی تھے، یہ وہ آئی پی پی کے انجینئرز تھے جن کے ساتھ منسٹر لغاری، اویس لغاری صاحب اور میں نیگوشیٹ کر رہے تھے ان ٹرمز آف ریکویسٹنگ دیم کہ ہمارے ساتھ آپ ڈیٹ کو تھوڑا سا ری پروفائل کر لیں، میچورٹیز کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں، اور تاکہ ہم تھوڑا سا ٹیرف میں جو ہے وہ ریڈکشن لا سکیں. اس میں جو عام لوگ ہیں، جو ہماری پبلک ہے، ان کو ریلیف دے سکیں. اور میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ آئی پی پی، چائنیز آئی پی پی ہے یا تھا جنہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھایا تھا، اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ آگے مل کر چلیں گے اینڈ وی ول کریٹ اے ون ون سچویشن فار چائنا اینڈ پاکستان. تو میں اس پہ بڑا دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اصحاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے وہ برادر ہیں جنہوں نے اپنا ایک قدم بڑھایا ملک کی مدد کرنے کے لیے. ان کی جو سینئر مینجمنٹ ہے، دے آلسو فلیو فرام بیجنگ ٹو میٹ منسٹر پار اویس لغاری اینڈ مائی سیلف کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے چلیں. میں بہت پر امید ہوں کہ ہم تو جناب آپ نے سنا، اس میں بیان میں یہ پہلے سے ریکارڈ شدہ ایک بیان ہے ملک کے وزیر خزانہ کا، جو کہ کارپوریٹ سیکٹر سے آیا ہے، یعنی نجی شعبے سے آیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ حملے میں ہلاک ہونے والے چینی انجینئرز اس ٹیم کا حصہ تھے جو توانائی کے قرضے کی ری پروفائلنگ پر پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی. ہلاک ہونے والے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز انجینئرز تھے، یعنی اس کمپنی کے انجینئرز تھے جن کے ساتھ وزیر توانائی اویس لغاری اور میں یعنی وزیر خزانہ اپنے قرض کی ری پروفائلنگ کے لیے اور اس کی میچورٹی کو بڑھانے کے لیے، یعنی ہم قرضہ ابھی ذرا ٹھہر کے دیں گے، اس کا مقصد ہم بات چیت کر رہے تھے تاکہ بجلی کا جو بوجھ ہے اس کے نرخوں کا وہ کم کیا جا سکے. اب اندازہ لگائیے کہ ایک ملک کا وزیر خزانہ ہے، وہ کہہ رہے کہ چینی انجینئر جو تھے وہ ہمارے ساتھ قرضے کی ری پروفائلنگ کی بات کر رہے تھے. یعنی کیا آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ قرضے کی ری پروفائلنگ تو آپ کے فائنینشیل ماہرین کرتے ہیں، جو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ انجینئرز تو نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہماری ریاست کا ایک ذمہ دار وزیر ہے جو یہ بات کر رہا ہے.
تو پھر چینی حکام، چینی قیادت پاکستانی لیڈرز کو سنجیدگی سے کیوں لیں کہ جو اس نوعیت کے بیانات دیں گے؟ اب ہوا کیا اس کا نتیجہ کہ جب چین کی طرف سے جب اعتراض آیا، غالباً اعتراض آیا ہوگا، ہم یہ فرض کر رہے ہیں، تو پھر 9 اکتوبر یعنی آج کے دن، بدھ کے روز، فائنانس ڈویژن نے ایک وضاحت جاری کی، اور وضاحت کیا تھی کہ حکومت آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، چینی آئی پی پیز کے ساتھ، بشمول پاور پلانٹ جس کے لیے دونوں چینی انجینئرز نے کام کیا، تاہم جو ہلاک شدہ انجینئرز آئی پی پی مذاکرات میں شامل نہیں تھے، لہٰذا میڈیا رپورٹ سے اس سلسلے میں پیدا ہونے والا کوئی بھی تاثر گمراہ کن ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ خود وزیر خزانہ اپنے منہ سے ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انجینئر سے جو کہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ وزیر خزانہ نے خود اپنی ویڈیو میں گمراہ کن غلط ایک بیان جاری کر دیا، بولنے سے پہلے سوچ بچار نہیں کی۔ تو پھر چینی حکام پاکستانیوں کو کیوں سیریسلی لیں، کیوں سنجیدگی سے ان کے وعدوں پہ یقین کریں؟ کیونکہ ہم ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں، یعنی چین کی، جس نے پوری محنت، لگن اور ایمانداری کے ساتھ اور ایک دیانتدار قیادت، لیڈرشپ کی قیادت میں عالمی ترقی میں چین کو کسی مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ 2022-23 میں چین نے دنیا بھر کی جو ترقی ہے، اقتصادی ترقی، اس میں اس کا حصہ 30% ہے، اور وہ حصہ جو ہے G7 کے جو ٹاپ کے 7 بڑے ممالک ہیں ترقی یافتہ، ان کی مجموعی کنٹریبیوشن سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو ہمارے وزراء چین کی اس طرح ہلکے پھلکے انداز میں ان کو ہلکا لے کے بات کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے لیے چین کی حمایت ایک بلینک چیک ہے۔ جناب، یہ بلینک چیک نہیں ہے۔ آپ بار بار اس طرح کے وعدے کر کے، اس طرح کے بیانات دے کر اپنی جان خلاصی نہیں کر سکتے ہیں۔ چین کو آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا۔ ایک ملک جس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اس ملک کے حوالے سے آپ کو دوغلا پن چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی چین اگر قرضے معاف کر دے تو امید ہے وہ کچھ معاف کر دے گا، یا اس کی واپس ادائیگی میں اس پہ تھوڑا سا اور آپ کو مہلت دے دے گا، لیکن یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس نے پاکستان کو بہت عزیز جانا ہے، پاکستان کے لیے بہت قربانی دی ہے۔ 21 جانوں کی اب تک چین قربانی دے چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال اٹھاؤں گا کہ ہر زندہ انسان کی ہلاکت افسوسناک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف فوراً پہنچے چینی سفارت خانے، اور ان کی کنڈولنس بک پہ انہوں نے اپنے تاثرات اور غم کا، رنج کا اظہار کیا کہ 2 چینی انجینئر 7 اکتوبر کے اس حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں، ہمیں اس کا بہت افسوس ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور خود 5 اور 6 اکتوبر کے دوران ایک کرنل سمیت 16 فوجی اہلکار شہید ہوئے 3 مختلف حملوں میں۔ کیا اس پہ ہمارے ساتھ کسی نے تعزیت کی؟ باقاعدہ سفیر کے لیول پہ، یا کسی وزیر خارجہ یا وزیر اعظم نے کسی دوسرے ملک میں ہمارے سفارت خانے میں کیا جا کے تعزیتی جو کتاب ہے اس پہ دستخط کیے، اظہار ہمدردی کیا؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر اعظم اس قسم کے واقعات پہ دوڑے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہماری چین میں سفارت خانہ جو ہے وہاں پہ اے پی ایس کا اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا جہاں پہ 150 کے قریب بچے اور ان کے اساتذہ مارے گئے تھے، کیا کسی ملک نے اس وقت ہمارے سفارت خانوں میں جا کے اظہار افسوس کیا تھا؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا اپنی عزت نفس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین بڑی محنت، لگن اور دیانتدار قیادت کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچی ہے، جھوٹے وعدے، وعید اور نعروں پہ نہیں پہنچی ہے۔ لہٰذا خدا کے لیے پاکستان پر رحم کیجیے۔ پاکستان کے ساتھ جو اچھے تعلقات والے واقعی قریبی دوست ملک ہیں چین، ان کے کوئی عزت و احترام کریں اور ان سے
ایسی توقعات اخذ نہ لگائیں جو کہ غیر حقیقی ہوں. آخر چینی اہلکار ہزاروں مختلف افریقی ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں. وہاں پہ تو ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا. اگر وہاں نہیں ہوا یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر یہاں ہو رہا ہے تو پھر چینی حکام بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم مشترکہ طور پہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی تعاون پہ بھی تیار ہیں تاکہ آپ کی مشکلات آپ کے مسائل حل ہو سکیں. لیکن ہماری طرف سے لگتا ہے کہ ابھی تک میں نہ مانوں والا سلسلہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے اعلیٰ حکام اس بات پہ آمادہ نہیں ہیں کہ چینی حکام، چینی سیکیورٹی حکام، انٹیلیجنس حکام کو پاکستان میں آ کے کوئی مشترکہ آپریشنز کرنے یا مشترکہ صلاح مشورہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو یہ ایک بڑا گھمبیر مسئلہ ہے اور ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ کراچی کے واقعے کے بعد اب چین کی طرف سے دباؤ میں ضرور اضافہ ہوگا کہ مشترکہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی آپریشنز اب وقت کا تقاضا ہیں. بہت بہت شکریہ.